کے وہ مسائل ہیں جن کا ہمارے گھروں میں ہونا، ایون کہ اسکولوں کالجز کے اندر بتانا بچوں کو لازم ہے، پر نہیں بتایا جاتا. ایون کہ ہماری مساجد کے اندر بھی ان ٹاپکس کے اوپر بات چیت نہیں ہوتی. اب جو بات کر رہے ہیں خاص طور پہ جو ہمارے بھائی شادی شدہ ہو چکے ہوئے ہیں وہ، اور جن کی ابھی ان قریب شادی کا بھی ہونی ہے، نوجوان، ان کے اوپر یہ جاننا لازم ہے، فرض ہے. یہ آپ کے لیے فرض علم ہے، اس کا علم کرنا. جب آپ کی شادی ہو گئی تو آپ کو نکاح کے، طلاق کے، زوجین کے حقوق و فرائض جاننا فرض ہیں. پر چونکہ نہیں سیکھے، بس اتنا پتہ ہے بھائی نکاح ہو جائے گا، مرد پہ ذمہ داری ہے، وہ جناب باہر سے کیا لائے گا، سامان کھا پی کے جو چیزیں ہیں اس کو لائے گا، اور گھر والے اس کو پکائیں گے، ذمہ داری ہیں. اس کے علاوہ بہت سی ذمہ داری ہیں. تو سب سے پہلی جو ذمہ داری شوہر کا حق ہے اور بیوی پر وہ فرض ہے، وہ ہے اطاعت گزاری. اطاعت گزاری مطلب فرما برداری. یہ شوہر کا حق ہے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، اور بیوی پہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت گزاری کرے. آج جو معاشرہ چل رہا ہے، میں معذرت کے ساتھ، سب نہیں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتے. جن کے والدین شروع سے بچے کی یا بچی کی تربیت کر رہے ہیں نا، ان میں یہ فالٹ نہیں ہوتا. پر چونکہ ہمارا اسکولوں کا نظام اور خاص طور پر یونیورسٹی کا نظام کیسا ہے، چلے اسکول میں تو آپ نے اپنی مرضی سے بچوں کو بچے والے اسکولوں میں ڈال دیا، بیٹی کو لڑکیوں والے اسکول میں ڈال دیا. لیکن جیسے ہی وہ بڑے ہو کے کالج یا یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، آج کل ہماری یونیورسٹی کا ماحول کیا ہے، کو ایجوکیشن. اب کو ایجوکیشن میں کیا ہے، مرد اور عورت ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں. اب وہاں پہ کیا ہے، ہر ایک طالب علم یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے نمبر 1 ہوں، مجھ سے پیچھے ہوں سارے، مجھ سے آگے کوئی نہ ہو. لڑکیاں چاہتی ہیں کہ ہم پڑھائی میں آگے ہوں، اب وہاں پہ لڑکے بھی چاہتے ہیں. بس چونکہ خدا نے نظام یہ بنایا ہے کہ لڑکیاں پڑھنے میں زیادہ تیز ہوتی ہیں، اس کی وجہ ان کی مصروفیات لڑکوں کی طرح نہیں. گناہوں میں جس طرح لڑکے بازاروں میں دیگر معاملات کرتے ہیں، موبائلوں میں، آج کل ان میں بھی آ چکا ہے. لیکن بچیاں پڑھائی میں عموماً تیز ہوتی ہیں، بچے تیز نہیں ہوتے. اب کالج کے اندر جو بچی یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ لڑکیاں مردوں سے اچھی ہیں، لڑکیاں مردوں سے اچھی ہیں، اور وہاں باقاعدہ ڈبیٹ کمپٹیشن کے اندر اپنے پروگرام میں عورتوں کو حقوق کے اوپر یا عورتوں کے پیورٹی کے اوپر بات کرتی ہے. اب جب وہ شادی ہو کے کسی گھر جائے گی نا، تو اس کے دماغ میں یہی بات ہے، میں اعلیٰ ہوں، میرا خاوند مجھ سے نیچے ہے. میں نے MSc سائنس کی ہوئی ہے، انہیں میٹرک بھی پاس نہیں کیا تھا. اب اس چکر میں بڑے معاملات ہوتے ہیں. اور یہاں جتنے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم شادی کے حوالے سے پوری گفتگو کریں گے، پر یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. شریعت نے کفو کا ایک مسئلہ رکھا ہے. کفو کا مطلب ہے ہم پلہ ہونا. ہمارے یہاں پہ ہوتا کیا ہے، جو بچیوں والے ہیں وہ اس انتظار میں کوئی اچھا رشتہ ہے. اب اچھا رشتہ کون سا ہے، لڑکا اچھے گھر کا ہو، کماتا اچھا ہو، یہ ان کی نظر میں اچھا ہے. اور لڑکے والے چاہتے ہیں کڑی پڑھی لکھی ہوئے، بھائی BA کا ٹوکر کتنا ہوئے، اس سے اوپر پڑھی تو اچھی بات ہے، کسی اچھے گھر کی ہو. اب اس چکر میں شادی تو ہو گئی. اب بیٹے نے میٹرک بھی مر کے پاس کیا یا میٹرک بھی پاس نہیں کیا، وہ لڑکی یونیورسٹی تک پڑھی ہوئی ہے، اکیلی جانا اکیلے آنا اس کا وہ ڈر جھجک ختم ہو چکا ہوا ہے. اب وہ جب گھر میں آتی ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ صدمہ ہوتا ہے کہ میرا خاوند مجھ سے کم پڑھا ہوا ہے. اب اس کے دل میں پڑھائی کے اعتبار سے خاوند کی عزت کم ہو گئی ہے. اور کب بھی کوئی سائنس کی بات ہوگی کیا بولے گی، تو انو کی پتہ ہے. اب یہ کیا ہے، یہ خاوند کی عزت اس کے دل میں نہیں ہے، اس کی نگاہوں میں وقت نہیں جو اس کو دینی چاہیے تھی. پڑھائی ایک الگ میٹر ہے، خاندانی نظام معاشرت ایک الگ میٹر ہے، پر وہاں پہ اس کو ٹھونسا جا رہا ہے. اب اس پہ کیا ہوتا ہے، ہمارے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، لڑکیوں کو کم پڑھا ہوتا ہے، لڑکی زیادہ پڑھی ہوتی ہے، خاندان برابر نہیں ہوتے، تو شروع میں بس کمپرومائز ہوتا ہے. چلو یار صبر کرو، لڑائی کڑی کا ہارا آ گئی، وہ تو صبر کر. پر کب تک صبر کرے، وہ ایک ٹائم آتا ہے 2-3 مہینے کے بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں. اور یہ طلاق کے ریشو بڑے بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس میں اگر دیکھیں تو بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ تعلیم دلوائیں. یہ جو سن رہے ہیں آپ لوگ، میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، میں کہتا ہوں جہاں یونیورسٹی پڑھا رہے ہیں وہیں بچی کو جامعہ بھی بھیجیے، قرآن حدیث بھی سکھاؤ یار اس کو. یہ حدیثیں، یہ قرآن کی آیتیں ہی بتائیں گی جب وہ قرآن میں خود پڑھے گی. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنایا ہے. اب اس کا دماغ نیچے آئے گا، میرے رب نے حکم دیا ہے، میں کہاں پھر رہی ہوں. تو یہاں پہ غلطی کیا ہوتی ہے، ہم ایک طرف بچے کو لگا دیتے ہیں، دنیا سیکھ لی، دین کا پتہ ہی نہیں، تو وہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سب کچھ سکھاؤ. حضور نے اپنی بچیوں کو اس زمانے کے مطابق دین کی تعلیم تو دی، پر اس زمانے کے مطابق سلائی کڑھائی، کھانا پکانا، یہ دی. اس وقت دنیاوی تعلیم تھی، مطلب بچیوں نے
کرنا، آہستہ آہستہ ایجوکیشن نظام آیا، اسکولنگ نظام آیا، پھر چلتا جا رہا ہے. تو اس پہ سب سے پہلا جو شوہر کا بیوی پہ حق اور بیوی کا فرض ہے وہ ہے اس کی اطاعت گزاری. اب قرآن میں چلیے سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. تو نیک عورتیں، فرما بردار عورتیں، شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی گھر کی حفاظت کرنے والی عورتیں، یہ اللہ ان عورتوں کی شان قرآن میں بیان فرما رہا ہے. تو سب سے پہلے نیک. اب یہاں نبی کا فرمان سن لیجئے. میرے حضور نے فرمایا کسی بھی عورت سے کوئی نکاح کرتا ہے تو چند باتوں کی وجہ سے، یا تو اس عورت کے پاس مال ہے تو بندہ اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، چلو اس سے شادی کر لوں گا میرے کو بھی پیسہ آ جائے گا، یا وہ خوبصورت بڑی ہے اس سے شادی کرتے ہیں، یا جناب وہ دیندار ہے. تو حضور نے فرمایا اگر کسی نے کسی عورت سے اس نیت سے شادی کی کہ یہ مالدار ہے، کل کو شادی ہوگی، اس کا کاروبار، اس کا مال میں سنبھالوں گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ایسے شخص کو دنیا میں ذلیل و خوار کر دے گا، ذلت رسوائی اس کا مقدر ہوگی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم دیندار چنو، خوبصورت زیادہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، وہ جناب اتنی مال و دولت والی نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیک ہے، یہی سب سے بڑی تمہاری ڈگری ہے. حضور نے فرمایا تقوی کے بعد ایک نیک بیوی مل جانا دنیا میں مرد کے لیے بہت بڑا انعام ہے. کہ آپ خود نیک ہیں، تقوی پرہیزگار، اور آپ کو نیک بیوی مل جاتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں یہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے. تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورتی. لڑکی دیکھنے جائیں گھر والے، وہ دیکھتے ہیں کڑی دا قد چھوٹا ہے، منڈے دا قد نکا ہے، کڑی دا قد بڑا ہے، تو کڑی خوبصورت ہے، نہیں ناقد چھوٹا ہے. یہ نقص نکالتے ہیں وہ خدا کے لیے. جو رشتہ دیکھنے جاتے ہیں مرد و حضرات، عورتیں، خدا کے لیے کسی کی بیٹی میں نقص مت نکالیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو بہترین تخلیق بنایا. تو رب نے جس کو جو بنایا، میں اس میں عیب نکالنے والا کون ہوتا ہوں؟ جس کا قد چھوٹا ہے، کیا اس نے اپنی مرضی سے چھوٹا قد رکھوایا؟ کسی کا کلر بہت فیئر نہیں ہے، سانولا رنگ ہے، کالا رنگ ہے، اس نے اپنی مرضی سے کالا رنگ رکھوایا؟ کوئی کسی امیر باپ کا بیٹا بن گیا یا بیٹی بن گئی اپنی مرضی سے، کوئی کسی غریب کی کٹیا میں پیدا ہو گیا یا ہو گئی، اس میں اس کا قصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی منشا کے مطابق جو کچھ دیا. اب میں قد کے اوپر، موٹے ہونے پر، پتلے ہونے پر نقص نکالتا ہوں تو میں اس میں نقص نہیں نکال رہا، میں اللہ کی تخلیق میں نقص نکال رہا ہوں. تو یار کیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کی بچیوں میں یا بچوں میں نقص نکالتے ہیں. آپ کو پسند نہیں، آپ ویسے منع کر دیں ہم کہیں اور دیکھیں گے، آپ کہیں اور دیکھ لیں. سمپل سادہ بات، گھمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جب رشتہ دیکھنے بھی جائیں تو خدا کے لیے ایک آدھا بندہ جائے. رشتہ دیکھ لیا 10 بندے گئے نے پہلے، اب جناب وہ چاچی کو بھی دکھانا ہے، مامی کو بھی دکھانا ہے، پھپھی کو بھی دکھانا ہے، 15 لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، اینڈ میں ایک آتا ہے مینوں پسند نہیں جناب، انکار کر دیتے ہو. اب بچی والے تو بیچارے مجبور ہیں، جب بھی آپ جاؤ گے کھانا پکائیں گے، خرچہ کریں گے، اور 2 مہینے بعد آپ کو جب میں پسند نہیں. یہ تو غلط بات ہے. اس بچی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جو کہتی ہوگی بھی میرا رشتہ ہو رہا ہے، سہیلیوں کو بتا رہی ہے، محلے والوں کو پتا ہے، اب انکار ہو گیا تو لوگ باتیں بتاتے ہیں کوڑی کو نقص ہونا ہے بھائی تا انکار کر گئے نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عام ایک بندہ گناہ گار بھی ہو، آپ اس کا گناہ دیکھ لیتے ہو لیکن آپ اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتے ہو، تو حضور فرماتے دنیا میں کسی بندے کے عیب چھپائے گا، اللہ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا. تو بیٹی میں تو عیب ہے ہی کوئی نہیں یار، بیٹے میں تو عیب ہے ہی کوئی نہیں، آپ بلا وجہ عیب بنا رہے ہو. اور عیب کیا ہونا چاہیے؟ ہم پوچھتے ہی نہیں. شادی کرنے جاتے ہیں، بیٹا دیکھتے پہلے گھر ویکھ دینے، گھر کیسا منڈے دا، کماندا کنا پتر، اچھا جی. یہ کوئی پوچھتا ہے لڑکا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ کبھی پوچھا آپ نے کہ تم حضور سے کتنی محبت کرتے ہو؟ سگریٹ پیتا ہے پر پیسے کماندا ہے، کوئی گل نہیں جناب، چلتا ہے جی. آج کل منڈے دا رواج ہے، پیسے کے چکر میں شادی کر دی. اب وہ سگریٹ پیتا تھا آپ کو پتا نہیں، چھان بھی نہیں ہوئی نہیں، وہ چرسی پیتا ہوگا، اس کے دوست ایسے برے بلے شراب پینے والے ہوئے تو کل کو بیٹی کو مارے پیٹے گا، گھر بھیجے گا. اب آپ کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے دینداری کو معیار بناؤ یار، کہ بندہ دیندار ہے کہ نہیں. اگر دیندار ہے اب اگلا سٹیپ، کماتا کتنا ہے، گھر بار کیا ہے، ظاہر ہے بچی کو بھوکا تو نہیں مارنا. تو پہلا جو ہمارا منصب ہونا چاہیے وہ دینداری. اس کے بعد اگلا، دینداری کو ہم نے بالکل اینڈ میں رکھ دیا ہوا ہے، اینڈ سے دیکھیں گے. تو یہ ہمارا نظام اسلام نہیں. اسلامی معاشرہ اللہ کے رسول کے فرامین اس طرف نہیں بلا رہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بخاری مسلم نسائی شریف احادیث کی کتب میں سوال ہے، عرض کی یا رسول اللہ سب سے اچھی بیوی کون سی ہوتی ہے؟
اچھی عورت کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کی فرما بردار ہو اور شوہر کے سامنے وہ باتیں نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھی خاتون کی اور صاف بیان کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی عورت ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے یہاں تک فرما دیا کہ بیوی کو چاہیے کوئی ایسی بات ہے جو خاوند کو پسند نہیں، یا پسند سے مراد وہ بات جو شریعت سے ٹکراتی نہ ہو۔ اگر شریعت کے خلاف خاوند کام کرتا ہے تو بیوی کا حق ہے، فرض ہے اسے روکے، لیکن خاوند شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی بیوی کو حکم دیتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو شریعت کے مطابق عورت پر فرض ہے اپنی وہ بیوی اپنے شوہر کی باتیں مانے۔ ہاں اللہ نہ کرے وہ نماز پڑھنے سے روکتا ہے تو یہاں بیوی اس کی بات نہیں مانے گی۔ اللہ کے رسول مسلم میں فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث، کہ مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی۔ جہاں مخلوق آپ کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتی ہے وہاں مخلوق کی بات نہیں مانی، وہاں رب کی بات تو ماننی ہے۔ شوہر کہتا ہے پتر اپنی بیوی کو کہ تو باہر پردہ کر کے نہیں جائے گی، یہاں عورت مرد سے لڑ سکتی ہے کہ پردہ کرنا میرا فرض ہے، اللہ کے رسول نے مجھے حق دیا ہے، میں کر کے جاؤں گی۔ وہ بدکاری کے بارے میں کہتا ہے، برائی کے بارے میں کہتا ہے، نمازوں سے روکتا ہے، کہا یہاں پہ بیوی اس کا کام حکم نہیں ماننے گی۔ لیکن ہاں فرض نماز پڑھ لی بیوی نے، فرض روزے رکھ لیے ہوئے ہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل بھی نہیں پڑھ سکتی، نفلی روزے بھی نہیں رکھ سکتی۔ یہاں تک اللہ کے رسول نے، شریعت نے مرد کو مقام دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر خاوند کو بیوی کی خواہش ہے تو بیوی بولے میں روزہ رکھا ہوا ہے تو اللہ نہ کرے وہ گناہ میں پڑ جائے تو بیوی گناہ گار ہے۔ ہاں پہلے اجازت لے لے کہ بھائی میں روزہ رکھنا چاہ رہی ہوں، نفلی روزے ہیں، تو کوئی بھی دیندار مسلمان بیوی کو منع نہیں کرے گا۔ وہ نفلی عبادت کرنا چاہتی ہے، تہجد پڑھنا چاہتی ہے تو کون مسلمان منع کرے گا؟ لیکن یہاں فرمایا گیا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ کرے۔ ایون کہ میاں بیوی گھر میں اکٹھے رہتے ہیں، بڑے احکامات ہوتے ہیں، لیکن شوہر کی مرضی کے بغیر بیوی اس کے پیسے بھی خرچ نہیں کر سکتی۔ کوئی مانگنے والا بھی آ گیا نا تو صدقہ بھی نہیں دے سکتی، اگر دے بھی دیا تو ثواب ملے گا شوہر کو، گناہ ملے گا بیوی کو۔ اب یہ باریکیاں جناب اسلام کی نہیں سیکھتے ہم لوگ، بس چل رہا ہے چلے جاؤ۔ یہ ساری ہماری شریعت کی کتاب میں ان احادیث، ان باتوں سے بھری پڑی ہیں، پر مسئلہ کیا ہے؟ ہم سیکھتے نہیں، سیکھنا چاہتے بھی نہیں، ہم دین سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ کہیں ایسی بات کوئی آ گئی جو میرے خلاف ہوگی تو میں کیا کروں گا؟ ابھی میں صرف مردوں کے حقوق بیان کر رہا ہوں، یہاں یہ مرد مت سمجھ لیں کہ بس آج گھر جا کے بیوی کی خیر نہیں ہے اسے یہ بھی بتائیں گے، یہ بھی۔ ابھی اس کے بعد عورتوں کے حقوق بھی آنے ہیں۔ اللہ نے، اسلام نے ایکویلنسی دی ہے کہ عورت کو بھی حقوق دیے، مرد کو بھی حقوق دیے ہیں، لیکن کیا گھر کا بادشاہ، گھر کا حکمران مرد کو بنایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، مردوں کے مقابلے میں اتنی عقل نہیں۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ بیوی، عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی، اور پسلی بھی کون سی؟ اوپر والی۔ ابھی اوپر کی پسلی جو ہے بالکل ٹیڑھی ہے، اس طرح گول ہے، فرمایا اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے یہ ٹوٹ جائے گی، تو جیسی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی کام چلاؤ۔ اس لیے کہ عورت جذباتی بہت ہوتی ہے، جذبات میں اکثر مردوں کے سامنے جب زبان درازی، اس پہ ظلم ہوا ہے، مرد نے تھپڑ دو چار لگا دیے جو کہ درست نہیں ہے، اب بیوی کہتی تمہیں طلاق دے دے منو بھائی، چھڑ دے منو، فارغ کر دے۔ اب وہ اپنے الفاظ سے بول رہی ہے، اس موقع پہ بعض مرد تیش میں آ کے غصے میں بول دیتے ہیں، طلاق تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ بیوی کو بھی صبر کرنا چاہیے، اگر وہ بے صبری ہو گئی ہے اس وقت، اب مرد کا حکم ہے، اس کا کام ہے صبر و تحمل سے کام لے، جذبات سے کام نہ لے۔ اگر عورت کے ہاتھ میں طلاق کا حق دیا جاتا نا تو روز طلاق کے منٹوں میں ہوتی، ذرا بات پہ۔ اس لیے اللہ نے مرد کو دیا ہے، مرد طلاق دینے سے پہلے سوچتا ہے یار میری بیوی ہے، میرے بچے نے، اس کو طلاق دے دی تو بچوں کا کیا بنے گا؟ تو وہ جذبات میں نہیں، وہ ہوش میں کام کرتا ہے۔ تو بعض وہ مرد جو دین سے دوری، ڈرامے فلمیں دیکھ کے وہی چیزیں، وہ سین دماغ میں بٹھا لی ہیں، وہ جذبات میں وہ فیصلہ کرتے ہیں، پھر بعد میں روتے رہتے ہیں۔ اس لیے شریعت کی باتوں کو سوچیں سمجھیں، اپنے نوجوان بچوں کو سکھائیں۔ کب سکھائیں گے؟ شادی کے بعد۔ یہ چیزیں شادی سے پہلے سیکھنا فرض ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو سکھاتے تھے نا، ان میں شادی شدہ بھی ہوتے تھے، غیر شادی شدہ بھی، بچے بھی ہوتے تھے، جوان بھی، وہی احکام سب کے لیے تھے۔ یہ ہم نے نیا طریقہ بنا لیا کہ بھئی یہ شرم کی باتیں ہیں، بچوں کو نہیں بتانی۔ یہ شرم کی باتیں نہیں ہیں۔ وہ جو باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے گانے سن رہا ہے، گانے دیکھ رہا ہے، بیٹا ماں کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں ڈرامے دیکھ، یہ شرم کی بات ہے، اس میں شرم کسی کو آتی نہیں۔ تو شریعت کی باتوں میں شرم نہیں ہے جی، شریعت سیکھنا فرض ہے۔ تو فرض میں کس چیز کی شرم؟ اور جس کی عمر ہوتی جا رہی ہے اسے سکھائیے۔ تو پہلا مرد کا جو حق تھا وہ کیا تھا بیوی پر؟ کہ بیوی اس کی اطاعت کرے۔
کن کاموں میں؟ جتنی شریعت کی باتیں احکامات، جہاں شریعت کے خلاف مرد حکم دے وہاں بیٹی بات نہیں مانے گی۔ دوسرا جو مرد کا حق ہے بیوی کے اوپر، وہ ہے بیوی شوہر کی مال جان اپنی اور اپنے آپ کی حفاظت، اس کے سامان کی حفاظت کرے۔ یہ بیوی پہ فرض ہے۔ شوہر کا حق ہے، شوہر صبح کام پہ چلا جاتا ہے، سارا دن کام پہ باہر ہے، اب گھر بیوی کے حوالے ہے، تو گھر کے جتنے بھی معاملات ہیں، ایون کہ لائٹیں، پنکھے، چیزیں، ان کا خیال رکھنا بیوی کا فرض ہے۔ اور بیوی کے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ مرد کی اولاد کا خیال رکھے، چاہے اولاد دنیا میں آ چکی ہے یا بھی اس کے پیٹ کے اندر ہے، اس کا خیال رکھنا بھی بیوی پر فرض ہے۔ اب اس حوالے سے گھر کی جو رکھوالی ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ بیوی کے اوپر ہے جب تک خاوند باہر ہے، بھلے پاکستان سے باہر ہے یا اپنے گھر سے کام کاج پہ گیا۔ یہ ہے دوسرا وہ فرض جو بیوی پہ اس شوہر کی طرف سے حق ہے، شریعت نے قرار دیا اور اس پہ فرض ہے۔ اور تیسرا جو شوہر کے طرف سے شوہر کا حق ہے اور بیوی کا فرض ہے، وہ ہے بیوی شوہر کی خوشنودی کرے۔ خوشنودی کا مطلب کیا؟ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے خاوند کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، یہ بیوی پہ فرض ہے۔ شخص کام پہ گیا، تھکا ہارا کام سے شام کو آتا ہے بیچارہ، پتہ نہیں مالک نے کتنی سنائی ہوں گی، رستے میں کیا مسئلہ ہوا، ٹائر پنچر ہو گیا، 2 میل جناب وہ گاڑی چلا کے آ رہا ہے، اب آتے ہی وہ شروع ہو جائے تو اڈے پتر نے اے کیتا، تھی نے اے کیتا، محلے سے ہو گیا، اب وہ آتے ہی کر رہی ہے، تو حضور نے یہ عورت عقل مند نہیں ہے، یہ بے وقوف عورت ہے کہ جو اپنے خاوند کو آتے اسے آئے، جتنا مرضی مسئلہ ہو گیا ہے مسکرا کر اس کا استقبال کرے۔ اپنے ایمان سے بتائیں کتنی بیویاں آج کل ایسا کرتی ہیں کہ خاوند گھر ہے تو مسکرا کے اس کا سامان، وہ آتی جناب سر تے پٹی بننی ہوندی ہے، وکھرا غصہ ہونے کتا ہوندا ہے کہ سویر دی میں سامبڑ نہیں ہاں ہن تو سام۔ یہ دین سے دوری، حدیث نہیں سنی، نبی کا فرمان نہیں سنا، قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی۔ اب یہاں اللہ کے رسول اور قرآن کہتا ہے جتنا مرضی سے غصہ ہے، کام خراب ہو گیا ہوا ہے، مان لیا کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن سب سے پہلے مسکرائے، اس کو ویلکم کرے، بیٹھے، اس کی حال احوال پوچھے، اس کی دل جوئی کرے، کیا ہوا، کام شام ٹھیک ہے، تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، پانی پیجیے، یہ بولا۔ جب ٹھنڈا ہو گیا اب اس سے بولے یہ معاملہ ہے، سلنڈر پروانا پروا لے آؤ، آندھی کہ سلنڈر پہلے پرا کے لے آؤ، تو کی ہوئے گا؟ گالاں کٹے گا، غصہ کرے گا، یہ طریقہ درست نہیں۔ خوشنودی کا مطلب کیا ہے؟ اسے خوش کرے، اس کی دل جوئی کرے۔ اس کے بعد اب ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ کلچر ایسا بن گیا اور اس میں سب سے قصور ہمارا ٹی وی کے ڈراموں کا ہے۔ کیا سکھاتے ہیں عورتوں کو کہ بس اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے بھائی سے پیار کر، وہ گھر آئیں آؤ بغت کر، جب خاوند کی ماں باپ یا بھائی ور آئیں وہ دی انی دیکھ بھال نہیں کرنی، بس پانی دا گلاس پلا یا 2-4 سڑیاں گلا سنا وہ چوکے ٹوڑ جان منہ چارے، بعد میں بیٹا آئے۔ اب پتہ کیا مسئلہ یہ ہے، یہ جو مرد ہے نا بیچارہ اس لیے ہے یہ 2 چکی کے پارٹوں میں پس رہا ہے، ایک طرف بیوی ہے ایک طرف والدین ہے، درمیان میں بیٹا ہے، اس کو دونوں کو بیلنس کرنا ہے۔ یہاں پہ اکثر سے کمی بیشی ہوتی ہے، یا بیوی کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی طرف جھکاؤ زیادہ تو بیوی کے حقوق کی تلفی کرتا ہے، یہاں بھی مجرم ہے وہ۔ یہ بہت مشکل معاملہ ہے، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور نے سب کچھ سکھایا یار، نبی کی سیرت پڑھ کے دیکھو، میرے نبی کی ایک نہیں 11 بیویاں تھیں، یہاں تو ایک کا مسئلہ بن گیا ہوا ہے، ایک کو خوش کیسے رکھیں؟ اسلام تو کہتا ہے 2 3 4 بھی کرو، پر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دوسری کرنے کی ہمت ہی کسی میں نہیں، بڑی دور کی بات ہے، کرنے کا حالات ہی نہیں، مشکل ہی بڑی ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی جو ایک کا معاملہ ہے، آج کل معاملہ یہ چل رہا ہے کہ عورتیں مردوں پر بھاری ہو رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جہاں پر آپ نے ایک طرف بیلنس خراب کیا، دوسری طرف کام خراب ہو چکا ہے، اور اس کی میں وجہ بتاتا ہوں، دین سے دوری ہے، قرآن کی تعلیمات کا نہیں پتہ۔ جہاں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں احادیث میں قرآن میں ماں باپ کے فرائض و واجبات بتائے ہیں، وہیں اولاد کے والدین کے اوپر حقوق بتائے ہیں، وہیں بیوی شوہر کے حقوق بھی بتائے ہیں، تو بیلنس میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ تو تیسرا فرض جو بیوی پر ہے شوہر کی طرف سے، اس کی خوشنودی کا سامان کرنا، کہ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلہ وانا خیرکم لاہلی، مسلم شریف کی حدیث پاک، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر ہوں۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ ایک جگہ حضور نے وہ فرمایا تم میں سے سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور وہ کامل مومن ہے، اور کامل مومنوں میں جن کا اخلاق بہترین ہے ان میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک اچھا ہو۔ اب یہ حضور فرما رہے ہیں،
حضور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بیوی ایسی ہونی چاہیے، بیوی کا عمل یہ ہو کہ جب بھی اب شوہر بیوی کو دیکھے تو بیوی کو دیکھ کر شوہر خوش ہو، اس کی خوبصورتی یا اس کا مسکرانا، اپنے شوہر جب بھی دیکھے وہ مسکرائے تو خاوند اس کو دیکھ کے خوش ہو. یہ نہ ہو کہ خاوند دل ہی نہ کرے ویکھن دوبارہ، ان نے غصے نہ ویکھیا ہے، یہ اتنا جلا تپا جواب مجھے ملا ہے. تو یہ حضور فرما رہے ہیں کہ بیوی کا حق ہے جب شوہر اس کو دیکھے مسکرائے، اور جب بلائے اس کی بات پہ آئے. اب یہاں پر یہ نہیں معاذ اللہ اب بیوی بیمار ہے، بخار 102 ہے اس کو، اب خاوند بولے میرا حق ہے بھائی گل سنے میری، یہ زیادتی ہے اس کی. انسانی فطرت، عقل، شعور اللہ نے دیا ہے، کس موقع پہ ہو شوہر کو اپنے حقوق منوانے، کہاں پہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ سے ہمیں درس نہیں دیا کہ گھر میں رہ کر حضور اپنی بیویوں کے ساتھ کام کروایا کرتے تھے. کچھ کام ازواج مطہرات کرتی تھی، کچھ حضور خود کر لیتے تھے، اپنے کام حضور خود کرتے تھے. مجھے بتائیں کہ آپ اپنے جوتے آپ پالش کرتے ہیں؟ ہمارا جی مرد ہیں ہم جوتوں کو ہاتھ لگائیں، بیوی کو حکم ہے وہ لے کے آئے، بیوی کرتی ہے اچھا عمل ہے، لیکن اگر آپ کبھی کر لیں گے تو آپ کی شان میں کمی نہیں آ جائے گی. پر یہاں پہ میری بات کسی کو گرم لگ رہی ہو، یہ میں آپ کو اپنی بات نہیں اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہا ہوں. میرے نبی کا جوتا کبھی ٹوٹ جاتا نا تو نبی پاک اسے خود اپنے ہاتھوں سے سی لیا کرتے تھے. کپڑے کبھی پھٹ جاتے تو پیوند خود اپنے ہاتھوں سے حضور لگایا کرتے تھے. نبی کریم بکری کا دودھ خود دھو کے گھر میں لے کے آیا کرتے تھے. یہ نبی کریم اپنی امت کے لیے تعلیم دے رہے ہیں کہ میں امام الانبیاء ہو کر، کائنات کا مالک و مولا ہو کر، اور جنت میرے قبضے قدرت میں ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ نے مجھے دے دی، میں جو چاہے وہ ہو جاؤں. پہاڑوں کو اشارہ کروں تو پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں. تو یار اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو میرے امتی تمہیں کرنا بھی ثواب ہے، اور نبی کی سنت سمجھ کے کرو گے تو اس کا ڈبل ٹرپل ثواب اللہ عطا فرمائے گا. تو پہلا حکم کیا ہوا؟ اطاعت گزاری. مال اور نسب کی حفاظت کرنا بیوی پہ فرض ہے کہ شوہر کے اولاد نسب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع، حضور کہتے ہیں میں تمہیں عورتوں کے بارے میں حکم دیتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں سے فرمایا عورتوں تمہیں حکم دیتا ہوں اپنے شوہروں کے بستروں کو ناپاک مت کرنا، اور جو شخص تمہارے گھر میں کوئی آئے اور تمہارا شوہر اسے ناپسند کرتا ہو تو اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کو اپنے گھر مت داخل ہونے دینا. اب یہاں پر نبی کریم کا فرمان سمجھیے گا. حدیثوں میں آتا ہے ایک صحابیہ اپنے شوہر کے گھر میں ہے، شوہر کہیں جہاد پر گئے، بیوی سے بولا جب تک میں واپس نہ آؤں یا میں تمہیں حکم نہ دوں تم نے گھر سے باہر نہیں جانا. محلہ ایک ہے، یہ اس کا گھر صحابیہ کا، کچھ فاصلے پہ ان کے والدین کا گھر ہے. اس صحابیہ کے والد بیمار ہو گئے. اب صحابیہ کو پتا چلا میرے والد بڑے بیمار ہیں. وہ خود نہیں گئی، پہلے نبی پاک کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر جب سفر پر گئے نا تو مجھے حکم دے کر گئے جب تک میں نہ آؤں یا میں نہ کہوں تو گھر سے باہر نہ جانا، تو میرے والد بڑے بیمار ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا بہتر ہے کہ تو اپنے خاوند کی بات مان. مزید بیمار ہوئے، یہاں تک کہ مرنے کے قریب آ گیا والد. انہوں نے پھر عرض کیا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے. حضور نے فرمایا بہتر ہے تو اپنے خاوند کی بات مان. یہاں تک کہ والد فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، ابھی بھی وہ صحابیہ گھر سے باہر نہیں گئی، پیغام بھیجتی ہے اللہ کے رسول. اب حضور نے کہا ابھی بھی تجھ پہ لازم ہے اپنے شوہر کی بات مان. آپ ذرا اپنے ماحول دیکھیے، ہمارے حالات کیا ہیں. ذرا سی بات پہ لڑ کے بیوی اپنی امی کی طرف چلے جاتی ہے، میں نہیں آنا، بوئے بند، بڑے معاملات صلح صفائی کے اوپر آتے ہیں، بڑے مسائل، پھر ذرا بات پہ ایسی عورت جو غیر شرعی بات پہ، چھوٹے موٹے جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں، کہاں نہیں ہوتے. صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری مومنی کی مائیں، ان میں بھی مسائل ہوئے ہیں، ایسا نہیں، کیونکہ عورت ذات ہے، جتنی مرضی بڑھتی بلند درجے پہ ہو، وہ باتیں اپنی جگہ، لیکن صلح صفائی کرنا، معاملہ بہتر کرنا یہ عورت اور مرد کے اپنے ہاتھ میں ہے. تو بلا وجہ عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی. ہاں خاوند نے حکم دے دیا بھائی تم نے کہیں محلے میں جانا ہو کوئی مسئلہ نہیں. ایسا سفر جہاں پر کم سے کم 3 دن کی مسافت ہو، جیسے سیالکوٹ سے لاہور جانا ہے، تو بیوی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، شوہر نہیں جا سکتا، بیٹا، اس کا سگا بھائی یا باپ، یہ محارم ہیں، ان کے ساتھ جائے گی. حج عمرہ بھی عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی. پر یہاں مسئلے بڑے عجیب ہیں. ہمارے یہاں عورتیں الگ عمرے پہ جاتی ہیں، مرد نہیں جاتے. بیون کے گروپ جا رہا ہے، اور گروپ کے ساتھ کیا ہوتا جی، کوئی کسی کا جاننے والا نہیں، جھوٹے ایجنٹ جو ہیں کسی کو باپ بنا دیں، کسی کا بھائی بنا کے عمرے پہ حج میں بھیج دیتے ہیں. یہ غیر شرعی معاملہ ہے، خدا کے لیے ایسا مت کریں. عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، اچھا عمل ہے، پر جب جانا اللہ اور اس کے رسول کے گھر ہے،
ان کے پاس جا رہے ہیں ان کی باتیں نہ مان کے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے ان احکامات کا جاننا ضروری ہے. عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، اس کے جانے سے پہلے ہمیں اس کی معلومات لینا فرض ہے. نہیں لیں گے تو گناہ گار ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو ہمارے اوپر عمل رکھنا چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں اب تک پہنچی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے فرزند ایک ہیں اسماعیل علیہ السلام اور ایک ہیں اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے مکے میں چھوڑ دیا، جو شہر آپ نے آباد کیا. بڑے ہو گئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی ہے، تو باپ کا دل کیا میں اپنے پتر اسماعیل نو مل کے آواں. وہ بھی نبی، یہ بھی نبی. اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام سفر پہ نکلے. مکے پہنچے، گھر کا پتہ کیا کدھر یہ گھر ہے. دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت بچی گھر سے باہر آئی. پوچھا بیٹا اسماعیل کدھر ہے؟ عرض کیا وہ تو شکار پہ گئے ہیں. آپ نے یہ نہیں بتایا میں اس کا باپ ہوں، میں ابراہیم ہوں. آپ نے ویسے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ تم کون ہو؟ کہا جی میں ان کی بیوی ہوں. کہا یہ بتاؤ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ آپ بیوی کہتی کوئی حالات صاحب نہیں ہے، بڑا پیڑا حال ہے، بھوکے رہنے ہیں، 3 ٹائم پھینکے چل دینے، کبھی شکار لے آتے ہیں تو کھا لیتے ہیں، ورنہ اکثر بھوکی رہتی ہوں میں. آپ نے کہا بیٹا اسماعیل آئے نا، اس سے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے، گھر دا بوا بدل دے. وہ چلے گئے. اسماعیل علیہ السلام آئے تو کہا کوئی آیا گیا تھا آج؟ جیسے اکثر خاوند پوچھنے نے کہا ہاں جی ٹھیک ٹھاک ہو، گھر کوئی آیا گیا؟ تو بیوی نے کہا ہاں جی ایک بزرگ آئے تھے، نام نہیں بتایا، تو وہ آپ کا پوچھ رہے تھے. کہا کیا کہا انہوں نے؟ کہا انہوں نے اتنا کہا بیٹا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو. تو آپ نے کہا تمہیں پتا وہ کون تھے؟ کہا نہیں. کہا وہ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے. اور پتہ مجھے کیا کہہ کے گئے ہیں؟ کہہ کے گئے اپنی بیوی کو بدل دو. آپ نے طلاق دے کے اس کو رخصت کر دیا. پھر آپ نے ایک اور نکاح کیا. وقت گزرا، ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے، دستک دی. اسماعیل علیہ السلام پھر گھر پہ نہیں، شکار پہ گئے ہیں. پوچھا بیٹی تم کون؟ کہا جی میں بیوی. کہا حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ بڑے اچھے حالات ہیں، جو میرے خاوند لاتے ہیں ہم کھاتے پیتے ہیں، زندگی اچھی گزر رہی ہے. کہا اسماعیل آئے تو اس سے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرے. چلے گئے. اسماعیل علیہ السلام واپس آئے. پوچھا کوئی آیا گیا؟ کہا جی ایک شخص آئے تھے، یہ کہہ کر گئے ہیں. پتہ کون تھا؟ کہا جی نہیں. کہا میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے اور تمہارے بارے میں کہہ کے گئے تھے اپنی بیوی کو حفاظت کرنا، یہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے. اب شوہر گھر پہ نہیں ہے، بیوی کو فون آتا ہے اس کی ماں کا، بہن کا. اکثر اس سے بھی بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں، فونوں پہ لگی رہی. اب شوہر کی غیبتیں ہو رہی ہیں، شوہر کی برائیاں ہوتے، انج کر دے انج کر دے. اللہ کے رسول نے فرمایا بیوی پہ فرض ہے کہ شوہر کے رازوں کی بھی حفاظت کرے. شوہر نے کو راز بتا دیا، اس کی حفاظت کرنا بیوی پہ فرض ہے. تو یہاں پتہ نہیں کون کون سی باتیں شیئر ہوتی ہیں. عورتیں اکٹھی بیٹھی ہیں یا مرد اکٹھے بیٹھے ہیں. خدا کے لیے جتنے بھی نوجوان ہیں، یہ نئی نئی شادی ہوتی ہے نا تو دوستوں میں جاتے ہیں تو دوست رات کے واقعات پوچھتے ہیں، ہاں جی کی ہویا. تو نبی کریم نے فرمایا جو رات کے ہونے والے حالات و واقعات اپنے دوستوں یا لوگوں کے سامنے جا کر بیان کرتے ہیں، سمجھو وہ بے حیائی کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں. وہ ان وحشی گدھوں کی طرح ہیں کہ جنہیں کوئی شرم و حیا نہیں. یہ حضور نے حدیث. تو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی بیوی کی باتیں کرنا کیسی غیرت ہے تمہاری یار؟ جس کی باتوں کو چھپانے کا حکم ہے تم وہ دوستوں میں بتا رہے ہو. عورتیں مردوں کی باتیں عورتوں میں بتا رہی ہیں، یہ بے حیائی کی باتیں ہیں. یہ شرم ہے، یہاں شرم کرنی چاہیے، یہاں شرم ہو ہی نہیں رہی. مذاق میں ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو حضور نے فرمایا شرم و حیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کنواری عورت سے بھی زیادہ شرم و حیا کرنے والے تھے. اب ذرا سوچئے ہماری شرم و حیا کہاں ہے؟ تو اسلام ہمیں ہر چیز کا درس دے رہا ہے، ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور جو ایک حق ہے وہ مرد کے پاس ہے، طلاق کا حق. اور اگر مرد طلاق دے دیتا ہے تو بیوی پہ فرض ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کے نکاح سے وہ چلا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا یار، حدیث کہتی ہے اگر بیوی کوئی غلط کام کرتی ہے، غلط کام سے مراد ایسے کام جو تمہاری طبیعت کے خلاف ہے، تمہیں اس پہ غصہ آ جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا اس کے 2 کام تمہیں برے لگ رہے ہیں تو چھوڑ دو، اس کے وہ کام دیکھو جو تمہیں اچھے لگتے ہیں، جو تمہاری خدمت کرتی ہے. مجھے خود اپنے ایمان سے بتائیں، شادی شدہ ہیں، کبھی گھر میں جھگڑا ہو جائے تو میاں بیوی باتیں بند کر دیتے، بولتے نہیں ہیں. آپ کی بیوی ناراض ہے آپ سے، غلطی بھلے آپ کی ہے، کیا وہ پھر بھی کھانا دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ آپ کو کپڑے استری کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ آپ کے گھر میں جھاڑو پوچھا دیتی ہے کہ نہیں؟ آپ کے بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجتی ہے کہ نہیں؟ آپ کی عدم موجودگی میں اپنی بھی حفاظت کرتی ہے، گھر کی بھی. یہ اس کی اچھی عادتیں نہیں ہیں. تو حضور کہتے ہیں اس کی اچھائی دیکھو، اس کی برائی بھول جاؤ گے. یہ ناقص العقل ہے، یہ جیسی رب نے پیدا کی ہے اس کے ساتھ نبھاؤ، توڑو مت.
طلاق مسئلے کا حل نہیں ہے، اللہ نہ کرے واقعی کوئی بدکارہ ہے، کوئی برے ایسے کام کری شریعت کے خلاف ہے، اس میں شریعت نے حق دیا ٹھیک ہے طلاق دے کے اپنے گھر کا ماحول اچھا کرے، لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنا جھگڑنا یہ غلط بات ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق دے دینا یہ بھی شریعت کے لیے پسندیدہ نہیں۔ تو اس لیے خدا کے لیے ان احکامات کو سمجھیے، سیکھیے، اپنے اوپر اپلائی کریں۔ آج ہم نے بیان کیے ہیں صرف اور صرف مردوں کے حقوق، انشاءاللہ اگلے جمعے ہم عورتوں کے حقوق و فرائض جو ہیں ان کو بیان کریں گے۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔